بھٹکلیس.com کی اردو آڈیو ایپ کی رونمائی کے موقع پر 24 فروری 2017 کو بنگلورو میں منعقد ایک تقریب میں بھٹکلیس.com اور urduaudio.com کی جانب سے ریکارڈ کیا گیا امیر شریعت مفتی اشرف علی باقوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خصوصی خطاب آپ کے پیش خدمت ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہدیہ درود و سلام۔ اس اہم محفل میں جہاں حضرات علماء تشریف رکھتے ہیں، دانشوران ملت ہیں، حالات حاضرات سے پوری طرح واقفیت رکھنے والے اور زمانے کے نشیب و فراز پر نظر رکھنے والے موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس مجلس کے لیے سب سے زیادہ غیر متعلق اور ناکارہ شخص اگر کوئی ہوگا تو وہ میں ہی ہوں، اس لیے کہ یہ جو نئی دنیا ہے اور نئے حالات ہیں، نیا زمانہ ہے، نئی چیزیں ہیں، ہم تو ماضی میں رہنے والے لوگ، یہ حضرات مستقبل کو حال میں لانے والے لوگ، ان کے سامنے میں کیا کہوں، کس طرح کہوں؟ یہ ہمارے بزرگ اور کرم فرما حضرت مولانا عبد المتین منیری صاحب زیدہ مجدہم و دامت برکاتہم و عمت فیوزہم و کثر اللہ امثالہم، ان کی کرم فرمائی اور اسی طرح میرے عزیز محترم جناب جیلانی صاحب اور ان کے متعلقین جناب محسن صاحب، مولانا رفاعی صاحب کے واسطے سے مجھ طالب علم کو یہاں لے آئے ہیں اور بٹھا دیا ہے۔ میں اب تک آپ حضرات کی قیمتی باتیں، معلومات افزا باتیں سنتا رہا اور کوشش کرتا رہا کہ سمجھوں اور سمجھ کر کچھ اپنے اندر بھی اتاروں، لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اتفاق سے دیر تک زندہ رہ جاتے ہیں، ان کا زمانہ ہو گیا، گزر چکا، وہ ان چیزوں سے واقف نہیں، اب رہنے کے باوجود کہ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ لیکن بہرحال قرآن مجید میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ آج ہم منہ پر مہر لگا دیں گے اور لوگوں کے ہاتھ اور پیر بات کریں گے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ان کے پیر گواہی دیں گے۔ تو ایک زمانہ اور ایک دن وہ بھی آنے والا ہے، اور ہم لوگ جو باتیں کرتے ہیں، بولتے ہیں اور بولتے چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہوا پر تمام ہو جاتے ہیں، ایسے حضرات اس کو مقید کر کے ہمارے لیے جو صاحب فن ہیں، اصحاب کمال ہیں، اصحاب تقوی و طہارت ہیں، ان کی قیمتی باتیں دنیا تک پہنچانے کی محنت اور کوشش کرتے ہیں، وہ صحیح ہے۔ لیکن ہم جیسے طلبہ جن کی زبان صحیح، نہ بیان درست، نہ اس میں کوئی کیفیت، نہ فائدہ، تو ایسے لوگوں کو تو ڈرنے کا موقع ہے کہ پتہ نہیں میں کیا کہوں، اور یہ حضرات اس کو کس طرح قید کریں اور زندگی بھر شرمندگی کا سامان۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ میرا معاملہ یہی ہے کہ اگر کہیں کوئی میری تقریر چھپ گئی یا اخبار میں کہیں کچھ آ گیا یا کسی نے اس کو ریکارڈ کر لیا، تو میرے نزدیک تو وہ میرے لیے شرمندگی کا سامان ہے کہ میں ایسی غلط سلط باتیں کہتا رہوں گا تو لوگ کیا سوچیں گے۔ بہرحال یہ زمانہ ترقی کا، آگے بڑھنے کا
اور مولانا عبد المتین منیری صاحب نے مدرسے میں پڑھا، لیکن مدرسے کی دنیا سے پوری طرح آگاہی اور واقفیت کے باوجود عالمی تناظر میں دیکھنے والے اور پوری دنیا کے لوگوں کو اپنی کیا ہے اس آڈیو کیا ہے یہ اردو آڈیو کے پروگرام میں مقید کرنے کی صلاحیت رکھنے والے، یہ ان سے ہماری ملاقات بہت دنوں سے ہے، ان کی کرم فرمائیاں ہم پر بہت ہیں اور یہ بڑی شفقت اور عنایت فرماتے ہیں، اسی کے نتیجے میں آج میں یہاں موجود ہوں۔ بزرگان محترم، دنیا نے بہت ترقی کی اور بہت آگے بڑھ کر مستقبل کو حال میں لے آنے یا حال کو مستقبل تک پہنچانے کی جو کیفیات ہیں ان کیفیات کو آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں۔ بہرحال میں مبارکباد دوں گا دل سے اور ہدیہ تبریک و تحسین پیش کروں گا حضرت مولانا عبد المتین منیری صاحب کی خدمت بابرکت میں اور ان کے رفقائے کار کی خدمات عالیہ میں کہ انہوں نے ایک بہت اہم کام کیا۔ ابھی مدرسے سے آتے ہوئے مولانا اپنی محبت اور شفقت کی وجہ سے مدرسہ تشریف لے آئے تھے، وہاں سے واپس ہوتے ہوئے مولانا جلال کڑپوی کا پروگرام جو دارالعلوم سبیل الرشاد کی پہلی دستار بندی میں ہوا تھا، انہوں نے نظم سنائی تھی، وہ ان کی آواز میں ہم کو دوبارہ سننے کا موقع ملا۔ سبیل الرشاد میں بھی وہ کیسٹ ہوں گے، ہیں ہمارے پاس، لیکن بہرحال زمانہ ترقی کر رہا ہے، کیسٹ کی بھی ضرورت نہیں، مشین کی بھی ضرورت نہیں، ہاتھ میں جو موبائل ہے اسی کو، لیکن اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی ہم جیسے دیہاتیوں کو نہیں آنا چاہیے۔ میرے چھوٹے چھوٹے دو پوتے ہیں، وہ ہم سے لیتے ہیں اور لے کر کے ابا یہ قرات سن کر دیکھیے اور یہ سن کر، ہم کو کچھ پتہ نہیں چلتا کیا کریں۔ تو غلط عمر میں صحیح زمانے میں آ گئے ہیں ہم لوگ، تو کیا کریں۔ میں آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں کیا کہوں، دعا کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مستعلوی کو انہوں نے یہاں یاد فرمایا اور میرا اعزاز و اکرام فرمایا۔ جن حضرات مقررین نے، علماء نے میرا نام لیا اور میرے لیے اچھے الفاظ استعمال فرمائے، ان کی دعاؤں کے لیے میں بھی بہت شکر گزار ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔